آگے معرفت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تخلیق انسان کا مقصد قرآن نے عبادت کو بتایا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا جانے کا مقصد کس مقصد سے پیدا کیا گیا؟ قرآن نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو محض ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ عبادت کی تفسیر معرفت سے کی ہے۔ عبادت کی تفسیر کس سے کی ہے؟ معرفت سے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد معرفت خداوندی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كنت كنزا مخفیا فأردت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، مجھے پہچانا جائے، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس حدیث کے متعلق صوفیہ نے فرمایا کہ صحیح ہے، اور محدثین فرماتے ہیں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ ہاں اس کا معنی صحیح ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگرچہ کہ اس کے الفاظ ثابت نہیں ہیں لیکن معنی ثابت ہے، اور اس کی تصریح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد معرفت خداوندی ہے، اور معرفت کے لفظی معنی ہے جاننا، پہچاننا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ جاننا، پہچاننا، یہ معرفت کا لفظی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی ہے۔ مرادی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کس معنی کو شریعت نے لیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ڈکشنری کا معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ ہر جگہ ڈکشنری کا معنی نہیں چلتا اور ہر جگہ اصطلاحی معنی بھی نہیں چلتا، الگ الگ مواقع ہوتے ہیں۔ تو لفظی معنی جاننا اور پہچاننا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے معرفت سے اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کو اس طرح جاننا کہ ان اوصاف اور افعال کا اثر بندے کے احوال و افعال و اخلاق پر ظاہر ہو، کہ اللہ کی ذات اور صفات اور افعال کو اس طرح جاننا، پہچاننا، اللہ کی ذات کو بھی جاننا، پہچاننا، اس کے صفات کو بھی جاننا، پہچاننا، اور اس کے افعال اور کاموں کو بھی جاننا، پہچاننا۔ کیسے جاننا؟ کہ ان اوصاف اور ان افعال اور اللہ کے کاموں کا اثر بندے کے احوال اور افعال اور اخلاق پر ظاہر ہو۔ اس طرح سے جاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ مثلا اللہ کے جمال اور کمال اور عطا و نوال کو دیکھ کر اللہ سے محبت ہو جائے کہ اللہ کا جمال کیسا ہے، اللہ کا کمال کیسا ہے، اور اس کی عطا، اس کی بخشش۔ عطا کا معنی کیا؟ اللہ کی طرف سے جو بخشش بندوں پہ ہو رہی ہے، دنوں رات ہزاروں قسم کی نعمتیں اللہ لٹا رہا ہے، اس کا نوال عطا کرنا، یہ دیکھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو پہچان کر اللہ سے محبت ہو جائے، کیونکہ یہ اوصاف محبت کے مقتضی ہیں۔ چنانچہ دنیا میں بھی محبت انہی اوصاف پر مرتب ہوتی ہے۔ آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں بھائی۔
یا تو جمال آپ نے دیکھا، خوبصورتی، جمال کا معنی کیا؟ خوبصورتی آپ نے دیکھ لی، فدا ہو گیا، لٹو ہو گیا۔ محبت کی وجہ کیا بنی؟ جمال، حسن، خوبصورتی۔ یا پھر کمال کسی کا دیکھ لیا، کسی کے اندر کاملیت دیکھی، اکملیت دیکھی، اور اس کے اندر سارے اوصاف کو کمال درجے پر دیکھا، اسے محبت ہو گئی۔ عطا و نوال، کسی کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا اتنا پسند آیا کہ اس سے محبت ہو گئی۔ حاتم طائی کو آج بھی لوگ یاد کرتے، کیوں یاد کرتے؟ کیوں بھائی؟ حاتم طائی بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت بڑا سخی آدمی، سخاوت حد درجے کرتا تھا، دل کھول کر اللہ کے بندوں پر وہ خرچ کیا کرتا تھا۔ آج بھی حاتم طائی کا نام بڑے عزت سے لیا جاتا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بڑی محبت سے یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ تنگی کے زمانے میں اپنا مال کا بڑا ایک وافر حصہ نبی کے اشارے پر اسلام پہ خرچ کیا ہے، تنگی کے زمانے میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اگر آپ صفت کو ڈھونڈیں گے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا صدقہ و خیرات کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو عمر جہاں آدھا مال لائے تھے، صدیق اکبر پورا مال لے کر آئے تھے۔ یہ وجوہات ہوتی ہیں محبت کی۔ جب خداوند تعالیٰ کے جمال و کمال کو جان و پہچان لیا تو اس کا اثر، یعنی محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت رحیمیت، صفت رحمانیت کو جان کر اللہ سے امید اور رجا کا ہونا بھی فطرت کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے صفت جلال و قہر کو معلوم کر کے اس سے خوف کھانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کے بعد اس پر توکل اور اعتماد حاصل ہونا بھی لابدی چیز ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، دیگر اوصاف کا حال بھی یہی ہے۔ الغرض، خدا کے اوصاف اور افعال اور اس کے کاموں کو اس طرح جان لینا کہ اس کا اثر جاننے والے پر ظاہر ہو، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی نہیں پایا گیا اور صرف ڈھونگ رچا کر لوگ معرفت کا نام لیتے رہیں تو پھر وہ معرفت نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ یہی فرق لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹا ہمیں سمجھا رہے ہیں، تم نہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہماری معرفت کیا ہے۔ لوگ علماء کو سمجھاتے ہیں کہ ہماری معرفت کا مین بھی تمہیں نہیں پتا ہے۔ معرفت کا معنی اور معرفت کا مرادی معنی جس نے بھی سمجھا وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں معرفت کے نام پر جو شعبدہ بازیاں ہو رہی ہیں اور جو ناٹک ہو رہے ہیں اس کا اسلامی معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف لوگوں کی گھڑی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ اگر محض اللہ کے اوصاف اور کمالات کو جاننا ہو تو یہ لغوی معرفت ہے، اصطلاحی معرفت نہیں، جو کہ مطلوب ہے۔ اسی سے محض عالم اور ایک عارف باللہ کے درمیان فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ محض عالم قرآن و حدیث کے علم کی وجہ سے اللہ کے اوصاف اور کمالات کو پورے دلائل کے ساتھ جانتا ہے، مگر اس کا اثر اس میں ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ وہ عارف نہیں ہے۔ جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے۔ جان لیا تو عالم بنے گا، پہچان بھی لیا تو عارف بنے گا۔ عارف باللہ، حضرت مولانا ایسا بولتے ہیں، سنیں، عارف باللہ کا کیا معنی؟ عالم بھی ہیں اور اپنے علم کے حساب سے عارف بھی ہیں۔ معرفت سے ہی عارف نکلا ہے، پہچاننے والے کو عارف کہتے ہیں۔
تو علم کی وجہ سے جاننا تو پایا جائے گا، وہ عالم تو کہلائے گا، لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عارف نہیں کہلائے۔ عالم اور عارف میں فرق ہے، عالم اور عارف میں فرق ہے۔ ہر عارف عالم ہو سکتا ہے، لیکن ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ عارف نہیں ہے، اور عارف ان اوصاف کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے، اور اس میں محبت اور خشیت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عارف محض عالم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے علم کے آثار اور اثرات کا حامل اور ان پر عامل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معرفت کی کچھ حقیقت ہے، حضرت نے مختصر انداز میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ اصل معرفت کہتے کس کو؟ اللہ کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے کمالات اور اس کے افعال اور سارے کاموں کو اس طرح سے جاننا پہچاننا کہ اس کے اثرات جاننے والے پر مرتب ہوں، جاننے والے پر مرتب ہوں، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ جہاں یہ معنی پایا جاتا ہے اس کو کہیں گے عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا۔ اب اس کی زندگی کا روٹ ہی الگ ہوگا، اس کا طریقہ کار ہی الگ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، اس کو ذہنوں میں رکھا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا